بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیف جسٹس فائز عیسیٰ انہوں نے آج مطلب ہے کہ کام شروع کیا ایز چیف جسٹس آف پاکستان، اور آج فل کورٹ بن گئی، اور فل کورٹ جو اس وقت ہے وہ صبح سے وہ کیس سن رہی ہے. سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ کیس صبح سے سنا جا رہا ہے. اس میں دو وقفے آلریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی بھی یہ کیس کنٹینیو کر رہا ہے. اور ایک جو لگ ایسے رہا ہے کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں ان کا یہ کنسرن ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اور پاسبلی آج ہی اس کے جتنے بھی آرگومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں، تاکہ اس کے اوپر آج ہی یا میکسیمم کل تک فیصلہ کر لیا جائے. بیکاز مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی آلریڈی ایک جو اس ایشو کے اوپر جو سٹانس رہا وہ یہ تھا کہ پچھلے کوئی 3-4 مہینے سے وہ کوئی بھی کسی بھی بینچ میں وہ شامل نہیں تھے، کوئی بھی کیس نہیں سنا. اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ جب تک یہ اس قانون کے بارے میں جس کو حکومت نے جس کے اوپر اسٹے دیا ہوا ہے، تو جب تک اس قانون کا بارے میں فائنل فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی بینچ نہیں بنا سکتے، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے لحاظ سے جو انہوں نے پاسٹ میں باتیں کی جو کہ وہ اللیگل ہوں گی. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کیس کو کئی دنوں تک چلاتے ہیں تو جو ایک کنسرن جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے آج کی ہیئرنگ میں جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ ہر مطلب ہے کہ آلریڈی اتنی زیادہ پینڈنسی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز کی، اور آج ہو سکتا ہے کہ 150 کیس اور ایڈ ہو گیا ہو، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور انہوں نے یہ بات کی کہ ظاہر ہے ہمیں ٹیکس پیئرس کا پیسہ ملتا ہے، اور وہ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم یہاں بیٹھ کے اس طرح سے یہ لگژری یعنی کہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے کیسز فل کورٹ جو ہے وہ ایک مہینہ بیٹھی رہے اور کیس کا فیصلہ مطلب ہے کہ وہ نہ ہو. اور اس وقت تک جو ہے جتنے بھی کیسز ہیں وہ نئے کیس ایڈ ہوتے جائیں، اور پھر جو آلریڈی کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، کوئی جیل میں بند ہے، کوئی مطلب ہے کہ کسی کی ڈیتھ سینٹنس کا مسئلہ ہے. سو آپ ملٹیپل جو ایشوز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کورٹس میں، تو یہ کنسرن ہے. اور اس لحاظ سے لگ ایسے رہا ہے کہ آج وہ کنکلوڈ کر دیں گے. ابھی دوبارہ سے جو ایک بریک ہے اس کے بعد دوبارہ سے میٹ کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس وقت تک یہ مقدمہ چلتا ہے. اور ابھی تک کی جس قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ لائیو فار دا فرسٹ ٹائم فل کورٹ کی یا کسی بھی کورٹ کی اس طرح سے ہیئرنگ لائیو دکھائی گئی پاکستان میں. اور اس میں صرف ایک آبزرویشن ہے میری، ظاہر ہے اٹس اے گڈ انیشیٹو. ایک میرا اس میں آبزرویشن یہ ہے کہ بہتر ہوتا جب آپ نے، اگر مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، پاکستان کے لوگ دیکھیں کہ کس طرح کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ ججز، وکلاء، وہ اگر اردو میں بات کرتے، اردو زبان میں بات کرتے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ جاتی، سب لوگ اس کو سمجھتے. حالانکہ یہ مسئلہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ظاہر ہے قانون کا مسئلہ ہے، لا کا مسئلہ ہے، پروسیجرز کا مسئلہ ہے، اور ٹیکنیکل ظاہر ہے کہ ایشو ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اردو زبان میں یہ بات کی جاتی، لیکن جو زیادہ تر جو پروسیڈنگ تھی وہ انگریزی میں ہی ہوئی. مطلب ہے کہ ججز حضرات نے بھی انگریزی میں بات کی، پھر وکلاء میں بھی موسٹلی جو ہے وہ انگریزی میں ہی بات کی. تو یہ اگر اردو میں ہوتا تو وہ بہتر تھا کہ لوگوں کی سمجھ اور اس طریقے سے مطلب ہے کہ کنوے ہوتی اور لوگ سمجھ پاتے، زیادہ تعداد میں سمجھ پاتے. لیکن ایک جو چیز جو پہلے ڈویژن کی بات کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں ایک ڈویژن ہے، اچھا اس کا اختلاف رائے دیکھیں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے مختلف ایشوز کے اوپر اور اس ایکٹ کے اوپر بھی جب چونکہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو قانون بنایا پارلیمنٹ نے یہ غیر آئینی ہے، اور کیا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جانا چاہیے، یا یہ ایسا قانون ہے کہ جو اس وجہ سے بنا اور پارلیمنٹ نے اس لیے بنایا کہ جو کام سپریم کورٹ کو خود کرنا چاہیے تھا وہ سپریم کورٹ کرنے میں ناکام رہی. اور یہ جو قانون کے ساتھ سپریم کورٹ کی جو ورکنگ ہے اس میں بہتری آئے گی، اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اس میں جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ جو سینٹرلائزڈ پاورز ہیں ایک شخص مطلب چیف جسٹس آف پاکستان اس سے وہ ڈی سینٹرلائز ہوں گی، اور ایک زیادہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز
ججز مشاورت میں شامل ہوں گے. تو اب اس طرح کی ظاہر ہے یہ اس میں ڈفرینٹ دو قسم کے ویوز ہیں. پھر یہ کہ جی کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس طرح کا لا بنائے, کیا یہ سپریم کورٹ کو جس قسم کے اختیارات کی ڈیسینٹرلائزیشن اس لا نے کی, کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ یہ دو قسم کے, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ڈفرینس اوپینین یا ایک کسی بھی لیگل ایشو کے اوپر دو ویوز ہونا کوئی ایسی بات نہیں. اور میں آج کی جو ہیئرنگ دیکھ رہا تھا اس میں آپ کو دو قسم کے ویوز ایک نظر آئے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس قسم کا ڈیوائیڈ ہم نے دیکھی ماضی میں, جس قسم کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ دیکھا ججز کے اندر اور ٹکراؤ کی جو پالیسی تھی اور جو پبلک بھی ہوئی, تو کیا اس قسم کے حالات آگے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے. اس ہیئرنگ کے دوران ظاہر ہے دو حصوں میں ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان مطلب ہے کہ اس کیس کے لحاظ سے ہمیں بٹی ہوئی نظر آئی, اور کلیئرلی مطلب کہ اگر آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بالکل اس فیور میں نظر آئے کہ یہ جو لا ہے اس کو یہ بہتری کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس سے سپریم کورٹ کی جو ہے ورکنگ یا اس میں جو عام لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے, اس میں سپریم کورٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس میں بلکہ اگر نقصان کسی کا ہے تو وہ یا کسی کی پاورز اگر کم ہو رہی ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پاورز کم ہو رہی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ پاورز نہیں چاہیے, مجھے اس قسم کی پاورز نہیں چاہیے. آپ اور جو پٹیشنر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میرے وکیل نہ بنیں, اور اس کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے یہ کہ جی اس کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے کیا تعلق ہے, اگر یہ قانون کیسے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو ہٹ کیسے کرتا ہے, اس طرح کی بات کی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں عوام کے جو حقوق ہیں ان کی بات کرنی چاہیے, چیف جسٹس کے کیا حقوق ہیں وہ اتنا بڑا کنسرن نہیں ہونا چاہیے, یا چیف جسٹس کے کیا اختیارات ہیں اور یہ اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے, بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ عوام کو دیکھیں, ملک کو دیکھیں, اور ملک کے اوور آل حالات دیکھیں کہ کس قسم کے ماضی میں اس قسم کی جو سینٹرلائز پاورز ہیں, اور خاص طور کے اوپر 184(3) جو سو موٹو کے ایکشن کے لحاظ سے انہوں نے بارہا دہرایا کہ جی یہ جو ریکوڈک کے کیس کی انہوں نے مثال دی کہ کتنا نقصان ہوا پاکستان کو, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے اور پھر اس کے اوپر کوئی اپیل بھی نہیں ہوتی تو پاکستان کا کیا بنے گا, یہ سب کو سوچنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی انا اپنا تکبر جو ہے وہ اس سے باہر نکلنا چاہیے, اس کو ایک سائڈ کے اوپر رکھنا چاہیے, اور ہمیں اپنی غلطیاں جو ہیں وہ تسلیم کرنی چاہیے. ہمیں اپنی غلطیوں کے بارے میں ایڈمیشن کرنا چاہیے, ماننا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں. اور انہوں نے کہا کہ جو کام سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ چونکہ نہیں کیا گیا, تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ وہ پھر ظاہر ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کی طرف سے اس قسم کی لیجسلیشن کی گئی. اسی طریقے سے اگر آپ سنیں تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس طارق مسعود, ایون جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس مندوخیل, یہ وہ ججز ہیں کہ اگر آپ ان کو سنیں تو انہوں نے جو باتیں کی, جس قسم کے کویشچنز تھے, جس قسم کی, تو وہ انہوں نے اس جو کنکلوڈ ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ جیسے وہ لگتا ہے کہ وہ اس ظاہر ہے کچھ تو بڑا آبویس تھے کچھ ججز کہ وہ اس قانون کے فیور میں ہے کہ یہ قانون اچھا ہے, اور بلکہ جسٹس اطہر من اللہ تو انہوں نے کافی بلنٹ طریقے سے باتیں کی, اور جو جج جو انہوں نے پٹیشنرز کو جس طریقے سے انہوں نے کویشچنز کیے, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ان پاورز کو مس یوز کیا گیا اور اس کا کتنا نقصان ہوا, اور کس قسم کی سپریم کورٹ کے اندر کس قسم کے حالات پیدا ہوئے. یہ ماضی قریب کی بات ظاہر ہے, قریب کی وہ بات کر رہے ہیں جس وقت چیف جسٹس بندیال صاحب جو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے. تو یہ ہے کہ جی اطہر من اللہ صاحب نے بھی یعنی کہ اس کے اوپر باتیں کی, پھر منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور بات کی کہ پارلیمنٹ کو یعنی کہ وہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے خلاف تھے. انہوں نے کہا کہ جی اگر وہاں سے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے, ایک قانون بنتا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں 14-15 ججز بیٹھ کے وہ آ کے فیصلہ کر دیں کہ نہیں یہ قانون غلط ہے. ایک اس سائڈ کے اوپر قوم کی نمائندگی کرنے والے پارلیمنٹ ہے, اور اس سائڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے. اور لیکن اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی بار بار انہوں نے یہ کہا کہ جو پٹیشنر تھے اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قانون
مطلب ہے کہ قانون وہ کہتے ہیں کہ آئین کے خلاف ہے، لیکن جو کچھ قانون کے ذریعے کہا گیا یعنی وہ سب کچھ ٹھیک ہے. یعنی کہ پارلیمنٹ اگر نہ کرے، کوئی اور کر لے، یعنی کہ یا سپریم کورٹ خود کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے، سب چیزیں یہ اچھی ہیں. لیکن صرف اعتراض یہ ہے کہ جی کیا پارلیمنٹ کو اس قسم کی لا بنانا چاہیے تھا کہ نہیں بنانا چاہیے تھا. اچھا، پھر جیسے میں نے بتا رہا تھا کہ جسٹس منتخب کے بھی کویشچن، یا جسٹس طارق مسعود، یا ایون جسٹس محمد علی مظہر جنہوں نے پہلے فیصلہ جو 8 ممبر کا بینچ تھا جس نے اس لا کو سسپینڈ کیا تھا، تو اس میں یہ بھی شامل تھے. لیکن آج جو میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے جو کویشچنز تھے وہ لگ ایسے رہا تھا کہ وہ شاید اس لا کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے حق میں، کم از کم ان کی جو فارمیشن تھی کویشچن کی جس طرح، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ جسٹس فائز عیسیٰ یا اطہر من اللہ صاحب یا منصور علی شاہ صاحب، ان کا جو اس بارے میں جو سوچ ہے شاید اس سے وہ کوئی اتفاق کرتے ہیں. اچھا، جہاں پہ جو ٹف مطلب ہے کہ دوسری سائڈ کے اوپر جن لوگوں نے بہت زیادہ بات کی اس قانون کے بارے میں، اور یہ کہ یہ قانون درست نہیں ہے، اور یہ کہ جی آئین کے لحاظ سے، اور پھر سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بار بار بات کی گئی، اس میں ظاہر اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب یہ 2 ججز تھے جنہوں نے بارہا بات کی. اور جسٹس منیب صاحب نے تو بہت، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو پارٹیسپیشن اگر کسی نے کی، اور اس لحاظ سے وہ جسٹس منیب صاحب نے بہت بار بار اس کے اندر بات کی. اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے بینچ بنانا، اگر پارلیمنٹ کے ذریعے ہی بینچ بنانا شروع کر دیے تو پھر یہ سلسلہ کہیں نہیں رکنے والا. انہوں نے پھر کچھ اور بھی کویشچنز ریز کیے. انہوں نے کہا کہ جی آج اگر یہ ہوتا ہے تو کل پارلیمنٹ اس قسم کا فیصلہ کر دے گی، یہ کر سکتی ہے. تو اس کا وہ اس طرح کر کے جب کویشچن کر رہے تھے تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک مطلب اسی طرح کی جب وہ کویشچن کر رہے تھے تو انہوں نے انٹروین کیا، اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کنجیکچرز جو ہیں نا اس میں یعنی کہ نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں. اگر جو سوال ہے یہ قانون ہے، اس قانون کے اوپر بات کرنی چاہیے ہمیں کہ قانون ٹھیک ہے غلط ہے. باقی بحث مباحثہ ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا. ہمیں آپ کو انفلوئنس آپ کو یعنی کہ ججز کو، ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹارنی جنرل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورٹ کو بتائے کہ جو بھی ان کے اپنی آرگومنٹس ہیں وہ بتائے، تاکہ فیصلہ تو سب نے اپنی اپنی ظاہر ہے جس کی جو مرضی ہے جو مرضی فیصلہ کرے اس لحاظ سے. اچھا، پھر جسٹس عائشہ اور جسٹس مسرت صاحبہ 2 خواتین جو ججز تھیں، ان کے اگر آپ کویشچنز کو دیکھیں تو وہ مطلب ہے کہ نہیں، اگر وہ ڈیوائڈ کی جب بات کرتے ہیں تو جب ہم ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں کہ کون کس طرف، جو کویشچن کی فارمولیشن تھی تو لگتا تھا کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو ان کے بارے میں انہوں نے ایسے کویشچنز کیے کہ کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کون، ان جو خواتین جج حضرات تھیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہے کہ جی وہ کس قسم کے کس سائڈ کے اوپر ہوں گی. اچھا، اس کے علاوہ یہ تھا کہ جی یہ اٹارنی جنرل کے ہر آرگومنٹ بڑے، میرا خیال ہے کہ بڑے ٹو دا پوائنٹ تھے، اور یہ کہ جی یہ قانون شفافیت لے کے آئے گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جی پوری دنیا میں جس قسم کے چیف جسٹس کی پاورز پاکستان میں کیس مطلب بینچ بنانے کے متعلق، کیسز فکس کرنے کے متعلق کہ کس بینچ کے سامنے کیس فکس ہوگا، اور پھر اس طریقے سے سو موٹو لینے کی جو پاورز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ہمارا ادھر تو ہے لیکن پوری دنیا میں اس طرح کا رواج کہیں بھی نہیں ہے. اور انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ سپریم کورٹ کی مطلب ہے کہ جی ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کی کوئی پاور کم نہیں کر رہا، بلکہ چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں اس کو ڈی سینٹرلائز کر رہا ہے. اچھا، ایک چیز جو کنسرن کر سکتی ہے مطلب پی ایم ایل این کو، میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو، تو وہ یہ تھا کہ جب یہ بات آئی کہ جی جو پرانے کیسز آلریڈی فیصلہ ہو چکا تو ان کا کیا ہوگا، بیکاز اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لا بنا، اس لا میں یہ ایک پروویژن ڈالی گئی کہ 30 دن کے اندر اندر جن کے لوگوں کے بارے میں پہلے آرٹیکل 184(3) کے بارے میں فیصلہ ہو چکا وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں، مطلب ہے ان کو ایک چانس دے دیا گیا. لیکن
پھر ججز کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ اگر یہ بات ہوئی تو یہ تو بہت ہی لمبا سلسلہ چل پڑے گا، اتنی پٹیشنز آ جائیں گی کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. تو وہاں پہ اٹارنی جنرل نے جو بات کی کہ یہ جو ہے آپ ماضی کے فیصلوں کے بارے میں سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے، کہ مطلب ہے یہ کہ اس کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ان کو آپ کر کے تو بس آپ لائن ڈرا کر دیں کہ جو پچھلے فیصلے ہیں وہ نہیں، ان کے اوپر اپیل نہیں ہو سکتی. یہی والی بات کہ اب یہ اس سے آگے مطلب ہے کہ چلے گا. تو یہ اس طرح کی مطلب ہے کہ ڈسکشن ہوئی. اور لیکن ایک خاص چیز جو میں اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ خواجہ طارق رحیم جو ہیں، جو پٹیشنر کے وکیل ہیں اور جنہوں نے صبح سب سے پہلے جنہوں نے آرگومنٹس کیے، کافی دیر آرگومنٹس کیے، خواجہ طارق رحیم صاحب کی لیگل فرٹرنیٹی میں ایک جو امپریشن ہے کہ جی وہ بہت بڑے وکیل ہیں پاکستان کے، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایکسپرٹ ہیں، مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا لیگل مائنڈ ہے، کانسٹیٹیوشنل مائنڈ ہے. لیکن میں نے جو آج ان کو سنا تو مجھے وہ کوئی اتنے امپریسو نہیں لگے، وہ کنفیوز لگے. ججز نے جب ان کو کویشچنز کرنے شروع کیے تو وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے آپ لگ ایسے نہیں رہا تھا کہ جی ان کی کوئی گراسپ ہے جس ایشو کے اوپر وہ بات کر رہے تھے، بلکہ بار بار چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ یہ بات جو کر رہے ہیں بار بار کہ جی کہ میرے خیال میں یہ ہے اور میرا اوپینین یہ ہے، میرا اوپینین یہ ہے اس قانون کے بارے میں. انہوں نے کہا اوپینینز آپ نہ بتائیں، آپ یہ نہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قانون ہے یہ قانون کس طریقے سے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیسے یہ آئین کے خلاف ہے. تو یہ اس طرح کی ظاہر ہے وہ ڈسکشنز ہوئیں. لیکن ایک چیز جب میں بات کر رہا تھا کہ جس وقت اٹارنی جنرل جب بات کر رہے تھے اور جو لا کے حق میں بات کر رہے تھے تو اس میں جو چیف جسٹس ہو گئے، اطہر من اللہ صاحب ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب اور جو دوسرے ججز جو اس لا کے حق میں جن کے مجھے کویشچنز کی فارمیشن لگی، تو مجھے ایسا لگا کہ جس وقت اٹارنی جنرل کو کہیں فرض کریں کہ اس قسم کی جب اس کے حق میں بات کر رہے تھے اور اگر دوسری سائڈ کے ججز کوئی کویشچن ایسا کر رہے تھے تو یہ جو ججز تھے، یہ جو مثلا چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، تو یہ ایسے کویشچنز یا ایسی بات مطلب کہ آبزرویشنز دے رہے تھے کہ جس سے ایک ظاہر ہے اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ مل رہی تھی جو کہ اس لا کے حق میں ہے جو اٹارنی جنرل کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور یہی چیز ہم نے دیکھی دوسری طرف کہ جس وقت خواجہ طارق رحیم صاحب، وہ تو میں بالکل پھنسے ہی لگے نظر آئے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں جو بول رہے ہیں. لیکن اینی ہاؤ وہاں پہ ان کے کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیف صاحب جو ہیں ان کی جو انٹرونشن رہی یا جس قسم کے فارمولیشن یا سوال جس طریقے سے کرتے رہے تو اس سے وہ لگ ایسے رہا تھا ظاہر ہے کہ جیسے کہ وہ ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ والی بات اس طرح سے ہو سکتی ہے، یہ والی بات اس طرح سے. جہاں پہ وہ لیک کر رہے تھے تو ایک لگا ایسے کہ جی ان کی جو سوال تھے ان ججز کے، تو وہ ان کو بیسیکلی مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کو یہ والا آرگومنٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی. اور وہاں پہ پھر تھوڑی سی آپس میں بھی فرض کریں اگر ایک سائڈ سے ایک جج صاحب نے کویشچن کیا تو دوسری سائڈ کے جج صاحب نے اس کویشچن کو فردر ایک سپلیمنٹ کویشچن کر کے تو اس کویشچن کی فارمولیشن اس طرح کی کہ جی پہلے جو جج صاحب نے جو کہا اس کی نیگیشن ہو رہی تھی. سو یہ چیزیں ہے رہنی یہ آج ظاہر ہے چونکہ ساری دنیا نے لائیو دیکھا تو اس میں یہ کچھ چیزیں تھیں. لیکن اب دوبارہ تھوڑی کسی بھی وقت میرا خیال ہے کہ یہ کیس دوبارہ اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا. ظاہر ہے میں کچھ دیکھ رہا ہوں، کچھ ایکسپیکٹڈ ہے میرے ذہن میں، لیکن چونکہ یہ ایک سبجیکٹس میٹر ہے، فیصلہ ظاہر ہے ججز نے کرنا ہے، تو میں ابھی کم از کم اس قسم کی اسپیکولیشن میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ فیصلہ 10-6 کا ہوگا، نہیں 10-5 کا ہوگا یا 9-6 کا ہوگا، اس طرح کی کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.